ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ بھی ہے معاشرے میں، افسوس ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، بہت سارے گھرانے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ شوہر بد مزاج ہے، جی بیوی بہت تنگ ہے، حالانکہ بیوی بیچاری حقوق بھی ادا کر رہی ہے، اس کا ہر لحاظ سے خیال بھی کر رہی ہے، لیکن اس کا مزاج ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، نہ وہ حق ادا کرتا ہے بیوی کا، نہ وہ صحیح بات کرتا ہے. تو اس کا بھی کوئی روحانی وظیفہ ہے جس سے شوہر اس کے حق میں ہو جائے، بہتر ہو جائے؟ وظیفے سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اس مسئلے پہ، اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح آپ نے بات کہی کہ یہ کافی گھروں کا یہ مسئلہ ہے جی کہ عورتیں بیچاری ہر طریقے سے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ صاحب جو ہیں گالیاں، گفتار، جوتا لات، ہر چیز کسی طرح وہ جو ہے قابو میں نہیں آ رہے. سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ نے انہیں تمہارا محکوم بنایا، جی تمہیں حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء، تو تم اللہ کے سے ڈرو ان کے معاملے میں. کیا مطلب؟ ان پر ظلم زیادتی نہ کرو، تھپڑ نہ مارو چہرے پر، جی اسی طرح ان سے کوئی غلط گفتگو نہ کرو. تو پتہ کیسے لگے گا مرد ہے وہ؟ مردانگی نہیں دکھائے گا تو وہ تو یہی سمجھتا ہے نا. اچھا سمجھ رہے سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی اسی پہ زور دکھاتا ہے نا جو کمزور ہو. جی تو اپنے سے طاقتور پہ دکھائے نا تو پتہ چلے، پتہ لگے گا، تو وہ پھر ٹھکانے آ جائے جی گا. یہی نا کہ یہ کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتی. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اس نے اپنے والدین کو چھوڑا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کر آپ کی خاطر آئی، اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے. کوئی عزت نہیں دیتے، نوکرانی سے بھی برا حال رکھتے ہیں. ملازم کی بھی عزت اسلام نے بیان کی ہے، بالکل مگر وہ تو کس انداز سے ان کا رویہ ہوتا ہے کہ بس الامان الحفیظ. اس میں اصل میں دو چیزیں، ایک تو تربیت کا بھی دخل ہے، والدین کی طرف سے تربیت ان کی صحیح نہیں ہوتی، یا ان کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے کہ نہیں اس کو دبا کے رکھو، جی اس کو یہ بولنے نہ پائے، یہ نہ کرے، یہ خواہشات نہ کرے. حالانکہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے وہ، اللہ، اس کے نان نفقہ، اس کے لباس، اس کی خوراک، اس کو خوش رکھنے کی تمام چیزیں آپ کی ذمہ داری. اور اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. یعنی آپ اس سے تو سب کچھ چاہ رہے ہیں، اور جو وہ چاہ رہی ہے وہ آپ پورا نہیں کر رہے. جی تو یہ تو بیلنس آؤٹ ہو گیا نا. آؤٹ ہو گیا. یہ تو اس وقت ہوگا کہ جو وہ چاہے آپ کریں، جو آپ چاہیں وہ کریں. بہت اچھا. تو جب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پی رہی، حدیث شریف، پیالہ منہ سے لگایا، فرمایا عائشہ مجھے بھی دے دو. انہوں نے پانی بچا کے دے دیا. تو سرکار نے ہاتھ میں لیا، عائشہ بتاؤ منہ کدھر لگایا؟ اللہ، اسی جگہ لگا کے پی لیا. سبحان اللہ. ایسی محبت اگر میاں بیوی میں ہو تو گھر جنت نہ بنے تو کیا بنے؟ سبحان اللہ. سرکار اپنا اسوہ حسنہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، اللہ، اس طرح کرو. اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم بس حاکم ہیں، یہ کام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے. جی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اولاد پر اولاد بگڑتی ہے. صحیح. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے کہ میں اپنا رعب ڈال رہا ہوں، باپ کی طرف سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی. میں نے خود ایک صاحب کو دیکھا، ایک جگہ میں گیا، میں ابھی بتا نہیں رہا ہوں ورنہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ایک شہر میں گیا، ایک صاحب کے یہاں ٹھہرا، کراچی سے باہر گیا تھا میں ایک دوسرے شہر میں. تو ایک بوڑھے سے صاحب ان کے یہاں نیچے ایک جیسے سرون کوارٹر، اس میں سفید داڑھی تھی، سفید بال بالکل، اور لکڑی لے کے آتے جاتے سلام کرتے تھے. میں بھی سلام کر لیتا تھا، جواب دے دیے. اوپر ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ یہ کیا نہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں یہ؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ ان کے بچوں نے چھوڑ دیا ان کو. میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کرنے کہ وہ بچے ان کے وہ بھی پروفیسر ہیں اور یہ بہت قابل آدمی. ان کا ہوا کیا بیوی کو مارتے، ساری زندگی اس کو مارا، ساری زندگی ظلم کیا، بچے دیکھتے رہے، وہ مر گئی بیچاری اسی طرح صبر کرتے کرتے، بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں. انہوں نے کہا تم نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا، لہذا تم جاؤ، اب تو ہمارے گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم نے ترس کھا کے ان کو اپنے گھر میں رکھا. آپ یہ دیکھیں اگر اسی طرح میل محبت سے رہتے تو وہی اولاد خدمت کرتی نا. کرتی، بالکل کرتی. اب اس میں کیا ہے؟ یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے. دنیا ہی تو یہی اللہ تعالیٰ دکھا دے. ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے. وہاں کا تو جو ہوگا معاملہ وہ تو یہی سب کچھ ہو جائے گا، زیادہ خطرناک ہے، مگر یہاں بھی بندے کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہونا چاہیے کہ جو بیوی ہے وہ باپ کی محبت بچوں کے دل میں ڈالے، اور باپ جو ہے وہ ماں کی محبت بچوں کے دل میں ڈالے، اور دونوں اولاد کے سامنے ایک دوسرے کا ادب کریں، مطلب لڑے نہیں.
جی غلط طریقے سے پکارے نہیں، گالیاں نہ دیں، فحش زبان استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کے والدین کے متعلق بھی، صحیح صحیح یعنی ہمیں کوئی کہتے ہمارے والدین کو تو ہمیں غصہ آئے گا، جی اور ہم اس کے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں تیرا اللہ باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی، فلاں فلاں، تو ہم سوچ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس کا اللہ نتیجہ اس وقت ملتا ہے جب اولاد جوان ہو جاتی او ہو پھر. اور بعض عورتیں تو جو ہیں جو شریف زندگی گزار دیتی ہیں، بعض جو ہوتی ہیں نا وہ وہیں سے ہی اولاد کو بھڑکانا شروع، دیکھو تمہارا باپ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جی اور پھر بعد میں اس کو اولاد کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں. ہوں تو اس لیے یہ بہت جو ہے غلط چیز ہے. ہوں بلکہ یہاں تک ایک کیس آیا ہوں کہ ایک نے اپنی بیوی کو اسی طرح ظلم کیا، کافی وہ چلی گئی کہ بھائی کسی ان کے استاد کے پاس کہ بھائی آپ ذرا سمجھا دیں، انہوں نے اس کو فون کر دیا، یعنی یہ صحیح واقعہ ہے بالکل، میں بتا رہا ہوں، سونا سنایا نہیں. انہوں نے فون کیا، بھائی تم کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اچھا یہ وہاں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، گھر میں آ گئے، ان سے تو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کروں. تو گئی کیوں وہاں پر؟ کہ بھائی میں کیا کروں تم سے؟ نہیں بس میں تجھے طلاق دے، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں دے دی. وہ بیچاری روتی رہی، خیر بچوں کو لے کے، چھوٹا بچہ تھا، لے کے چلی گئی. خان صاحب جو تھے بڑے اپنے غرور تکبر میں کہ میں نے اس کو سزا دے دی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسی وقت انتقام لے لیتا ہے، اللہ کبھی تو ڈھیل دی جاتی ہے نا. ان بطش ربک لشدید، اللہ اپنے رب کی پکڑ سے ڈرو، وہ بہت سخت ہے. جس کو وہ پکڑ لے نا اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جی اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہوں اب کیا ہوا، تیسرے دن فالج ہو گیا، ایک ہاتھ ایک پیر بیکار ہو گیا، پڑ گئے. اب کون پوچھے اب گا؟ کون کرے گا؟ او ہو اور واش روم وغیرہ کا مسئلہ بیوی ہوتی ہے تو بیوی کرتی ہے نا، بہن تو کر نہیں سکتی. جی ماں باپ کیسے کرے؟ اور کوئی ہے نہیں. اب کہتے ہیں جاؤ اس کو بلاؤ. اس نے کہا میرا تو تعلق ہی نہیں، او ہو میرے لیے تو نامحرم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حقیقت ہے نا، جب طلاق ہو ختم ہو گئی. اب رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اس نے کہا پوچھ لو کسی مولوی سے جا کے. اللہ میں تو روکتی رہ گئی، اس کے منہ پہ ہاتھ ہے، اس نے دھکا دے گا، جاؤ بھاگ جا، میں نے طلاق دے دی. اب کیا کریں؟ یہ ہے قدرت کا انتقام. اس چیز کو آدمی نہیں سمجھتا. اگر ہوتی تو وہی کرتی نا، بیوی کر سکتی ہے نا، وہی کرتی. شوہر بیوی کے بیوی شوہر کے کرتی ہیں حضرت، کرتی ہیں کرتی ہے نا. تو پھر اب اس صورت میں کیسے کریں؟ یہ تو آپ نے معاملہ ہی ختم کر دیا نا. تو کتنی آپ دیکھیں مکافات عمل اور کتنی سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیسا انتقام. تو یہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو یہ چیز اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، صحیح، کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم صحت مند ہیں تو آج ہم اسی طرح ہمیشہ رہیں گے، نہیں. ہمیشہ ایک دوسرے کا حسن سلوک، محبت کے ساتھ. سرکار کا اسوہ حسن ہمارے پاس موجود، کتنی بڑی بات. ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ جو حبشی تھے نا، وہ جو آپس میں کھیل رہے تھے کہ سرکار میں دیکھوں گی، حضور نے فرمایا عائشہ دیکھ لو. تو پردہ ہٹا کے کندھے مبارک پر حضرت عائشہ نے اپنے چہرہ مبارک رکھا اور پردے کی اوٹموں سے دیکھ رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر کھڑے رہے صرف اس لیے کہ عائشہ جو ہے وہ دیکھ رہی. اللہ کتنی محبت ہے. اللہ سبحان. تو ہم ایسا کر سکتے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے. تو آج کل جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ہوش سے ناخن لینے چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے. آپس میں خلوص محبت بیوی کے لیے لازم ہے. جو بیویاں کر رہی ہیں شوہروں کے ساتھ، دونوں طرف سے ہے. مرد ناراض ہوں گے کہ آپ نے عورتوں کو تو کہا ہی نہیں. ایسا بھی ہے، کیس الٹ بھی ہے بہت سی جگہ کہ وہ کچھ بھی کر لے اس کو وہی تانا ملے گا کہ بھائی تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ بیچارہ سارا دن کما کے آئے اور پھر بھی بیوی کی طرف سے. تو ہونا کیا چاہیے؟ شریعت یہ کہتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیوی شوہر کا ادب کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے. دونوں ایک دوسرے سے بچوں کے سامنے خصوصاً لڑائی نہ کریں. ایک دوسرے کے والدین کا ادب کریں، وہ آپ کے والدین کا ادب کرے، آپ ان کے والدین. آپ کے اسٹیپ مدر ہے نا، وہ بھی ایک ماں ہی ہے نا. ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہے نا. جس طرح اس کے ہیں اسی طرح آپ کے بھی. آپ کہتے ہیں وہ تو ادب کرے میرے ماں باپ کا، میں ان کو گالیاں دوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ. اور سب سے بڑی بات اولاد کی تربیت. اولاد آپ کی خراب ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح رہے، آپ دونوں خود صحیح رہیں، اولاد خود بخود صحیح ہو جائے گی. اور اس میں جھگڑے سے بچنے کے لیے وظیفہ کیا بہتر ہے؟ ہاں، جھگڑے سے بچنے کے لیے وظیفہ دیکھیے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جذبات میں مرد کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، بعض دفعہ یہ کہ عورت کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ. 11 مرتبہ. 11 مرتبہ. ہاں، بس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں.
انشاءاللہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی اور جذبات میں غصے میں آدمی اپنے اوپر قابو رکھے گا. بہت اچھے. یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں عورت مرد. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.